نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت آج ہم 7ویں کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اور پہلے اس کا تھوڑا سا لفظی معنی سمجھ لیتے ہیں۔ ختم اللہ، مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، ختم کر دیا ہے، مہر لگا دی ہے۔ علی قلوبہم، کس پر؟ ان کے دلوں پر، علی پر، قلوب دل، ہم ان کے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، جو سماعت رکھتے ہیں، جو سننے کا ہمارا آلہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کان، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ وعلی ابصارہم، اور مزید ان کی ابصار، بصارت سے نکلا ہے، بصارت، بصیرت، دیکھنا، نظر، ان کی آنکھوں پر، غشاوہ، کیا ہیں؟ پردے ہیں، ان کی آنکھوں پر کیا ڈال دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ پردے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے جن کے مہر لگا دی گئی ہے ان کا ذکر ہے، اور ان کے لیے عذاب عظیم، ان کے اوپر بہت بڑا عذاب ہے۔ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں جو ذکر ہے کہ اللہ رب العزت کی، یہاں پہ پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے، ختم اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مہر لگا دی ہے۔ جب کوئی چیز پیک کر دی جاتی ہے، کمپلیٹ کر دی جاتی ہے کہ اس کے اندر، اس باکس کے اندر اور کچھ بھی نہیں آئے گا، تو اس کو سیل کر دیا جاتا ہے، پیک کر دیا جاتا ہے، اور مہر بھی لگا دی جاتی ہے کہ یہ ڈیلیوری کے لیے آگے بھیجا جائے گا، یہ کمپلیٹ ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں۔ دنیاوی مثال اس لیے دی کہ ہم دنیا کی باتوں کو جلدی سمجھتے ہیں، اور اللہ کی دفعہ ہم لوگ باتوں کو گول مول کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر بتائی گئی ہے، کہ مہر لگا دی گئی ہے؟ بلکہ جب انہوں نے، بیسیکلی بات یہ ہے کہ سب کے اوپر مہر فوراً سے پہلے نہیں لگ جاتی۔ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جو لوگ اللہ کی بات کو سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اہدنا، ہمیں دکھا، صراط المستقیم، ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ، کون سا؟ جنت میں جانے کا۔ قرآن کا ابتدا ہی یہیں پہ ہو رہا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جی ہمیں راستہ دکھا۔ اب جو طبیعت کے نرم لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ جن کی صفات ابھی ہم ہدی للمتقین کی صفات پڑھی ہیں، چار یا پانچ، تو ان میں سب سے پہلے ہم لوگوں نے جانا کہ جو صحابہ اکرام تھے، یا جو تمام رسولوں کے ساتھ آئے ہوئے ان کے ساتھ جو ان کے فالوور ہوتے ہیں، جو فوراً سے پہلے جو رسول، جو پیغمبر، جو پیغام دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ ہمیں وحی آئی ہے یا یہ بات ہوئی ہے، وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بات کا نام ہی سن کر نا، اور رسول کی ہر ایک بات کو کہتے ہیں جو آپ نے کہا وہ سچ ہے، وہ حق ہے۔ ان میں صحابہ اکرام کا ذکر آتا ہے سب سے زیادہ، کہ انہوں نے فوراً سے پہلے ان بات کو مان لیا، یا فوراً سے پہلے جب اللہ کی وحی آئی، جب اللہ کی بات آئی، بتائی گئی، تو انہوں نے فوراً کہا ہاں ہم نے سن لی اور ہم نے مان لی۔ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی صفت، لیکن یہاں پہ ان کا ذکر نہیں ہے۔ یہاں پہ وہ ہیں جن کو بار بار میسج دیا گیا، پھر بھی انہوں نے نہیں سنا۔ تو لہذا یہ جو کل رکوع کی جو 7 آیات ہیں، دیکھیں ان کے اندر 2 گروہوں کو ایک ساتھ سمیٹ دیا گیا ہے۔ یہاں پہ پہلے ذکر ہوا کون کون سے لوگوں کا؟ ہدی للہدایت والے لوگوں کا۔ اب ان لوگوں کا ذکر آ رہا ہے جو ہدایت پر ہونے کے باوجود بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، یا ان کو مانتے جانتے ہوئے بھی اپنے تکبر اور اپنے آباء و اجداد کے فالوور ہونے کی وجہ سے، نبی یا رسولوں کے فالوور نہیں، اپنے فالوور، اپنے خاندان کی باتوں کے اوپر چلنے کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے۔ تو لہٰذا ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ مہر کر دیتے ہیں ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر۔ کیوں مہر لگائی گئی؟ کیونکہ انہوں نے حق بات کو پہچاننے کے بعد، دیکھیں حق بات ان تک پہنچ گئی تھی نا، پیغمبر کے ذریعے پہنچ گئی،
قرآن آیا، تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، لیکن انہوں نے ان باتوں کو رد کیا۔ تو اپنے رد کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور ان کے کانوں پر، وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کے سامنے کیا ہو گیا؟ پردہ آ گیا، اور اس کی وضاحت سورۃ یاسین کے اندر انشاءاللہ آگے ڈیٹیل کے ساتھ آئے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس طرح کے لوگ ہوں گے، جو جن کے دلوں پر کانوں پر پردے ہیں، ان کے سماعت، ان کی مہریں لگ گئی ہوئی ہیں، تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ دوسرا گروہ کس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ان کے لیے عذاب ہے۔ پہلے متقیوں کی صفت ہوئی، دوسرا اب ان کے لیے جو جھٹلاتے ہیں یا گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ایک وہ گروہ جس نے قرآن کریم کی دعوت کو صحیح سمجھ کر اس سے استفادہ حاصل کیا، ان میں طلب ہدایت کا چونکہ مادہ موجود تھا، ان کی فطرتیں بھی سلیم الفطر تھیں، ان کے سامنے دعوت آئی تو انہوں نے فوراً سے پہلے قبول کر لیا، تو قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر وہ چل پڑے۔ تو یہ ایسے پیارے لوگ کیا ہیں؟ وہ گلستان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے گل سر سید ہیں۔ یہ مطلب یہ شجرہ قرآنی کے نہایت مبارک اور مقدس، جس کو کہا جاتا ہے پھل اور پھول ہیں۔ دوسرا گروہ جنہوں نے حق کی بات کو پہچان بھی لیا، لیکن اپنے تعصب، اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو رد کر دیا، انہی کا ذکر ہے کہ وہ لوگ کیا ہیں، ان کا آپ کو جو گمراہ ہوئے یا جنہوں نے کہنا ہی نہیں مانا، ان کا ذکر آپ کو زیادہ تر مکی صورتوں میں بہت زیادہ اس معاملے میں آپ کو ملے گا، معاملات ان کے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اب ایمان میں وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ ان کے دلوں پر تو مہر ہے، اور مہر کیوں تھی؟ میں نے ذکر کیا، ان کی ہٹ دھرمیوں کی وجہ سے۔ جب دل کسی نفع مند چیز کو یاد ہی نہیں کرتا، نفع مند کی کون سی چیز؟ وہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں فوراً نماز سے پہلے اور نماز کے بعد بھی اکثر ہم یہ دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ تعالیٰ مجھے پاک رزق عطا دینا، نافع والا علم عطا فرمانا، اور کون سا عمل عطا فرمانا؟ اور عملا متقبلا، جو تیری نظر میں خدایا قبول و منظور ہو، جو تجھے پسند ہو، یہ نہیں کہ ہم نے عمل کیا تو اس کو قبول فرما لے۔ دعا اس عاجزی کے ساتھ کیا کریں۔ لہذا ختمہ، مہر کا مطلب ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے نا، زنگ چڑھ جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں۔ جیسے میں نے شروع میں ذکر بہت نارمل سی مثال دے کے کیا کہ ایک باکس ہے، اب اس کے اندر گنجائش ہی نہیں ہے تو اس کو پھر سیل کر دیا گیا، بند کر دیا گیا، کیونکہ اس نے بات ماننی ہی نہیں، اس کے اندر کوئی چیز اور ڈالنے کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اسی طرح دل کے اندر ایمان کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے، کفر کی جڑیں جو ہیں وہ بے انتہا جب پھیل جاتی ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا بل تابع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ یہ سورۃ نساء میں دیکھیں 155 کے اندر یہ دوبارہ اس آیت کو ہی تھوڑا سا حصہ اس کا میں نے بیان کیا، سورۃ نساء کی 155 آیت میں۔ اس کی بڑی پیاری ایک حدیث ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے، استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، بڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، مطلب وہ قطرہ قطرہ کرتے ہوئے وہ نقطہ جو ہوتا ہے اتنا بڑھ جاتا ہے، وہ پورے دل کو بھی کالا کر دیتا ہے،
اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیتہ مبارکہ میں بھی جو کیا نا، وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان کے قلوب تو اس طرح سے جو مہر لگ گئی ہے. تو لہٰذا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، کلا بل ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے تھے. ٹھیک ہے، یہ ترمذی کی روایت بھی ہے اور متتفین کی روایت بھی ہے. کسی چیز پر مہر لگا دینے کا اب مطلب سمجھتے ہیں، یعنی کہ اس بات کا یقین کر لینا کہ اب اس کے اندر کوئی چیز باہر سے داخل نہیں کری جا سکتی. دیکھیں ایک گلاس ہے نا، اب اس کے جو لیول ہے، جو اس کا پیمانہ ہوگا، اب وہاں تک ہی پانی بھر سکیں گے. اوپر اس کے پانی ڈالیں گے تو وہ ضائع جائے گا، وہ باتیں اس کے اوپر اثر ہی نہیں کرے گی کہ اس کا پیمانہ، اس کا جو لیول ہے، اس کی جو ڈیپتھ ہے وہ اس گلاس کی اتنی ہے. اس کولے سے زیادہ، اس باؤل سے زیادہ، اس کی لمٹ زیادہ پانی ایکسیپٹ نہیں کر سکتی. اب آپ ایک گلاس کے اندر ایک گلاس پانی ڈالیں گے نا، کہ آپ اس کے اندر 1.5 لیٹر پورا پانی ڈال دیں گے، نہیں ہو سکتا. اس کا پیمانہ ہی اتنا نہیں ہے. اس کے اندر کفر کی وجہ سے، ضلالت کی وجہ سے، مسلسل اپنے جو تقلیدی آباء و اجداد کے جو ان کو جھمیلوں میں وہ پھنسے ہوتے ہیں، تو کہتے نہیں جی ہمارے بزرگوں نے یہ کہا گیا، ہمارے خاندان میں یہ روایت ہے، ہمارے فلاں بزرگ یہ کرتے ہیں، ہم یوں ہی کرتے ہیں. وہ یہ چھوڑ ہی دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا. گھر گھر میں آج کل برسیاں منائی جاتی ہیں، گھر گھر میں آج کل ختم دلوائے جاتے ہیں. مجھے ایک روایت، ایک حدیث اٹھا کر دکھا دیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا ان کے بچے وفات پائے، کسی کا انہوں نے کوئی برسی کی، کیا انہوں نے کوئی ختم دلائے، کوئی 40واں کیا، کوئی انہوں نے پھر 6 ماہ کے بعد پتہ نہیں کیا 11ویں اور 13ویں اور 14ویں کوئی اس قسم کی بات کی؟ نہیں. ان باتوں کی طرف ہم آتے ہی نہیں، ہم ان باتوں کو سننا بھی نہیں چاہتے. ہم یہ نہیں سنیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے. ہم اس طرف نہیں آتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، پہلی محرم کو روزہ رکھتے تھے. ہاں ہم نے وہ جو 11ویں محرم جو کہا جاتا ہے محرم الحرام کے حوالے سے، اس کو فالو کریں گے. مطلب کہ دین کی احادیث سے روشنی سے اس کا اصل مقصد کیا تھا اس کو بھول جاتے ہیں. اپنی طرف سے بنائے ہوئے تمام جو ان کے آباء و اجداد کی طرف سے چلتے ہوئے روایات ہوتی ہیں، ہم اس کو بڑی توجہ کے ساتھ اور قرضے اٹھا اٹھا کے وہ سارے کام کرتے ہیں. جہیز کی لعنت ہو، جو چاہے نمود و نمائش کی لعنت ہو، ان میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. مقصد بات کرنے کا ہے کہ ان کے دلوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، ان کے کانوں پر پردے پڑ دیے جاتے ہیں، مہریں لگ جاتی ہیں. وہ سلیم الفطر میں نہیں ہوتے، وہ سننا نہیں چاہتے، بلکہ اس طرح کا ذکر کیا جائے تو وہ آپ کی بات کو ہی رد کر دیں گے یا اس محفل سے اٹھ کے چلے جائیں گے، کیونکہ وہ سنیں گے نہیں نا، نہ ہی سننا چاہتے ہیں. تو یہ ہے مہر لگ جانا. پھر آہستہ آہستہ ایک سیاہ دھبا، دوسرا سیاہ دھبا، تیسرا سیاہ دھبا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی سی میں نے وہ روایت بیان کی ہے. تو لہٰذا دل، کان، آنکھ، یہی راستے ہیں علم والے، جہاں سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. تو انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں انہی کا نام لیا گیا نا، دل، کان، آنکھ، یہی راستے ہیں، ادھر سے علم حاصل ہوتا ہے. جو ہم دیکھتے ہیں، جو ہم سنتے ہیں، یا ہمارے کان سنتے ہیں، وہ ہم ان کے اوپر کیا کرتے ہیں، مہریں لگتی چلی جاتی ہیں، دل سیاہ ہوتے چلے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان تمام افعال کے خالق ہونے کی حیثیت سے پھر کیا فرمایا کہ اس جگہ لگانے پر کیا کہا، مہر لگا دی ہم نے. ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر ہم نے مہر لگا دی، کیونکہ انہوں نے بات سننی نہیں نا.
माननी नहीं ना। एक गुनाह, देखें सीधी सी बात है, एक जो सजा होती है, जो इंसान से गुनाह हो जाता है तो फिर कहता है एक कत्ल किया है दूसरा करने में क्या हर्ज है। क्या कहते हैं, झाका खुल जाना। एक दफा थप्पड़ मारा तो चले दूसरी दफा भी थप्पड़ मार दिया जाए। एक दफा मुंह से गाली स्लिप हुई तो अब आपने अपनी उसको टंग ट्विस्टर बना के मजाक से, कभी प्यार से किसी ने कुछ नहीं कहा, आपने उसको मामूल बना लिया। और बड़े होने के लिए स्पेशली मैंने लड़कों को देखा है कि वो जब बड़े हो रहे होते हैं तो देखते हैं उनके बड़े बुजुर्ग गाली निकालते हैं तो कुछ नहीं कहा जाता, तो वो क्या करते हैं, वो भी गाली के ऊपर गाली निकालना, कभी मजाक में, कभी तंज में, कभी बात में, गुफ्तगू में। वो कहते हैं हमारा मुहावरा है, हमारा मुहावरा बन चुका हुआ है। ये मुहावरा नहीं है, ये आपकी जुबान को शैतान इस तरफ लाता है और छोटे 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 गुनाह करते करते, करवाते करवाते बड़े गुनाहों की तरफ भी चल पड़ता है। फिर वो लिहाज नहीं करती वो जुबान कि किसी बड़े को गाली दी जा रही है, बच्चे को दी जा रही है, और क्यों दी जा रही है, और इसका मकसद क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपना रोब, अपना दबदबा। दिलों और कानों पर मोहर तब लगती है जब आखिरत की कामयाबी के लिए जिन खसूसियात के ऊपर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है उनको ना मानने से, उनको इनकार करने से। तो अल्लाह ताला ये ज़राए जो हैं, यानी आँख, कान, दिल, सब मुखालिफ सिमतों पर चल निकलते हैं, फिर कोई बात समझ नहीं आती। फिर आंखें हक नहीं देखती, कान हक नहीं सुनते, दिल हक समझने के लिए गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। फिर इंसान मुसलसल बुरे अमाल करने लग पड़ता है। व आला अबसारिहिम गिशावा, फिर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, इन दो के बाद उनकी आंखों पर क्या डाल दिया जाता है, पर्दा। यानी उनकी आंखों के सामने ऐसा पर्दा होता है जो उन्हें फायदा ही नहीं देखता, उन्हें अच्छी चीजों से देखने ही नहीं देता। गिशावा से मुराद होता है पर्दा, हक का इनकार करना। तो उसकी वजह से इंसान क्या करता है, सबसे पहले तकब्बुर करता है, उसके अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाती है। तो जब वो दुनिया की मोहब्बत में आता है कि ओ हो मैंने तो बड़ा होना है, मैंने तो शो मारनी है, मैंने तो सबसे नंबर ज्यादा लेके जाने हैं, ये भूल ही जाता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका क्या थी, उनकी सीरत मुबारका क्या थी, अल्लाह ताला का कुरान में क्या हुक्म है। वो अपने 2 टके के पैसों के ऊपर, या अपने, हत्ता के चले पैसे भी ना हो, बाज़ औक़ात इंसान इतनी बेवकूफ़ी करता है कि उसको अल्लाह ताला ने खूबसूरत रंग दिया है जो उसकी अपनी ज़ाती कमाई नहीं है, अपने रंग पे इतराता है, अपने कद लंबा होने पे इतराता है, अपने मतलब कि हमारे बेटे हैं बहुत ज़्यादा, इस बात पे इतराता है। अनकॉन्शियसली वो इस तरह की इंसान मतलब कि अजीबो-गरीब किस्म के छोटी-छोटी बातों के ऊपर इतराता है, दिल ही दिल में। लेकिन बेसिकली ये कुफ़्र करने के अलामात तक पहुँच जाती हैं। पर्दा डल जाता है ना, वो कहते हैं हाँ, हाँ, मेरे पास तो बड़ी नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह भी कहेगा, लेकिन साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा प्राउड करेगा। ये प्राउड नहीं अल्लाह को पसंद, तकब्बुर शैतान का काम था, इसलिए वो ज़लील और रस्वा हुआ। तो इंसान भी इसी तरीके से जब तकब्बुर कर देता है, वो कुफ्र की तरफ चल पड़ता है। फिर दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की चाह, जैसे यहाँ पर ही सारी बादशाहत उसको मिल जाएगी। अपने-अपने दायरों में ही, अपने-अपने दायरों में ही वो बादशाह बने होते हैं। तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, फिर क्या होता है, आँखों पर पर्दे डाल दिए जाते हैं। समात, बसारत, कल्ब, यही वो ज़राए हैं जिनसे इल्म हासिल होता है, लेकिन जब पर्दे बढ़ जाते हैं, इल्म ख़त्म। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, दुनिया में जब आखिरत में जब क़यामत का मंज़र आएगा तो सबसे पहले क्या चीज़ उठ ली जाएगी? सबसे पहले इल्म उठा लिया जाएगा। आप जानते हैं इस चीज़ का? इल्म सबसे पहले उठेगा। हत्ता कि कुरान के जो अल्फाज़ हैं, कागज़ रह जाएँगे, किताबें रह जाएँगी, ये खुद ब खुद ये गायब हो जाएँगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डर आता है इस तरह की बातें सोच कर भी कि क़यामत का मंज़र मतलब हमसे इल्म ही छीन जाएगा। हम कुछ जानना चाहेंगे कि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा था, वो वो हमसे छीन जाएगा। हमारी गिशावा, हमारे पर्दों की वजह से।
ایمان نہ قبول کرنے کی وجہ سے، مسلسل انکار کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کے کام کرنے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں دیکھیں نا آج کل کیا چل رہا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے، رزق ہو، کاروبار ہو، اولاد ہو، بچے ہوں، صحت ہو، ہر ایک طرف ہمیں اللہ تعالیٰ نے امتحانوں میں اس لیے ڈالا ہے کہ تم غور نہیں کر رہے، تم غور نہیں کر رہے۔ الحمدللہ کہہ کے پھر دوسرے کی برائی، الحمدللہ کہہ کر نماز پڑھ کے دوسرے کی بیٹیوں کی طرف، دوسرے کے بچوں کی طرف، دوسرے کے گھروں کی طرف تاکہ جھانکی، اپنی پرواہ نہیں ہے، اپنے گناہوں کی فکر نہیں ہے، کس کو بھائی کو حق دیا، کس کی بہن کو حق نہیں دیا، کس کی ماں کو طلاق دی، کس کے باپ نے کس کو کیا دیا، کس بیٹے نے باپ کو مار دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بدکاریاں اس لیے ہیں کیونکہ غشاوہ، ہمارے آنکھوں پر، ہمارے ذہنوں پر پردے پڑ چکے ہیں۔ اللہ کی بات سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن عمل نہیں موجود۔ تو عمل نہ ہونے کی وجہ سے دلوں پر زنگ پڑتے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر جب ایمان کی کمی ہوگی، دنیا میں برائی پیدا ہوگی، اور آخرت تو پھر آنی ہی ہے نا۔ آخرت میں تو وعدہ ہو کے رہے گا، سچ اور حق سب الگ الگ ہو جائے گا۔ آپ دنیا میں جو مرضی کر لیں، کامیاب وہی ہوں گے جو مومنین ہوں گے، جو دل اللہ کی خشیت الہی سے جھکنے والے ہوں گے، جو اللہ کی رضا کے لیے جھکنے والے ہوں گے، جو تہجد میں رو کر اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے معافی مانگنے والے ہوں گے، جو رشتہ داروں کو، غریبوں کو صلح رحمی کرنے والے ہوں گے، جو اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھنے والے ہوں گے، نہ کہ طنز کرنے والے ہوں گے۔ بہرحال ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ ان لوگوں کا جو جن کے کانوں پر، دلوں پر، آنکھوں پر پردے پڑ گئے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ دیکھیں اب عظیم عذاب، عظیم مطلب بڑا، بڑا عذاب ہے ان کے لیے۔ یہ بڑا عذاب کب ہوگا؟ آخرت میں، جہنم کا عذاب، جہنم کا عذاب جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کی وجہ سے کافروں کو دیا گیا ہے۔ دوسری ایک اور بات ضروری یاد آئی، یہ جو ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ہم اکثر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی وجہ سے بھی ان کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ ان کے لیے پلیز یہ الفاظ مت یوز کیا کریں، یہ اسپیشل کافروں کے لیے ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ ایمان کی طرف نہیں آتے، اپنے گناہوں پہ نہیں پچھتاتے۔ دیکھیں نا اب یہ کیا کر رہے ہیں، مسلمان کو تو مارتا ہے، یہ تو اور بات ہے، منافقیت ہے نا۔ لیکن جو انگریز لوگ ہیں، جو اہل دین نہیں ہے، اہل کتاب نہیں ہے، جو قرآن پر یقین نہیں رکھتے، یہ ان کا ذکر ہے، کیونکہ ان کے اندر اور کچھ جانے کی گنجائش نہیں رہی۔ خاتم اللہ اعلی قلوبہم، تو ان کے لیے کیا ہے آخرت میں؟ جہنم کی آگ، بڑا عذاب۔ الرحمن الرحیم ہمیں ہمیشہ دعا کریں کہ رحمان الرحیم ہمیں ہمیشہ اچھے لوگوں میں شامل کرے، نیک لوگوں میں شامل کرے، نہ کہ ان لوگوں میں شامل کرے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، جو عذاب کے مستحق ہوئے، یا جن کو جب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سب سے اینڈ والی لائن سورہ فاتحہ، وَالضَّالِينَ، جو دین کو جانتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہیں لیکن گمراہ ہو گئے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس برائیوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آمین آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔